اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کریم کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں تاریخی اہمیت کے حامل واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، یعنی وہ وقت جب مسلمانوں کے لیے نماز کی سمت قبلہ تبدیل ہوا۔ بالکل۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ کے 17ویں رکوع میں بیان ہوا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تفہیم القرآن کے کچھ حوالوں سے مدد لیں گے۔ جی، تو آج کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جی، اس بظاہر سادہ سی تبدیلی کے پیچھے کیا گہری حکمتیں تھیں اور اس نے امت مسلمہ کی شناخت اور کردار پر کیا اثر ڈالا؟ چلیں اس موضوع کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ یہ صرف دیواروں کا رخ بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسا الہی فیصلہ تھا جس کے پیچھے گہری حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ ایک طرح سے عالمی قیادت کی تبدیلی تھی۔ اچھا۔ اور امت محمدیہ کے منفرد کردار کا اعلان بھی تھا۔ تو یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جس نے مستقبل کی سمت متعین کی۔ صحیح۔ تو آئیے سورۃ البقرہ کی آیت 142 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ جی، یہ اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے اور یہ اعتراض کب سامنے آیا؟ جی، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک۔ 16 یا 17 مہینے؟ اچھا خاصا عرصہ ہے۔ جی، اچھا خاصا عرصہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل فرمایا تو کچھ لوگوں، جنہیں قرآن نے السفہاء یعنی نادان کہا ہے، ان میں مشرکین عرب بھی ہو سکتے ہیں، کچھ یہودی قبائل کے لوگ بھی، انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہ کیسا دین ہے جس میں ایک قبلہ ہی بدل جاتا ہے؟ یعنی پہلے ایک سمت ٹھیک تھی تو اب دوسری کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل بالکل، ان کا اعتراض دراصل ایک بہت آپ کہہ لیں محدود سوچ کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ خدا کسی خاص جگہ یا سمت میں مقید ہے، یا یہ کہ ایک دفعہ جو سمت مقرر ہو گئی وہ بدل نہیں سکتی۔ ٹھیک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس تنگ نظری کا جواب دیا، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اصل چیز اللہ کی ہدایت ہے، اس کا حکم ہے۔ بالکل، اصل چیز اللہ کی ہدایت اور اس کا حکم ہے۔ زمین کی سمتیں تو سب اسی کی ملکیت ہیں، وہ کسی ایک سمت کا پابند نہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے، چاہے وہ حکم کسی بھی سمت کی طرف متوجہ ہونے کا ہو۔ صحیح۔ یہ تصور ہی انسان کو مقام اور سمت کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ اعتراضات تو ایک پہلو تھا، لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس تبدیلی کا ایک بڑا مقصد آزمائش بھی تھا۔ یقیناً۔ جیسا کہ اگلی ہی آیت 143 میں فرمایا گیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے یعنی بیت المقدس مقرر ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، بہت گہری بات ہے۔ یعنی بیت المقدس کا تعین بھی ایک حکمت کے تحت تھا۔ یقیناً یہ کڑی آزمائش تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش کن لوگوں کے لیے تھی اور اس سے کیا جانچنا مقصود تھا؟ تفہیم القرآن کی روشنی میں اس کا مقصد تھا سچے خدا پرستوں کو ان لوگوں سے ممتاز کرنا جو کسی نہ کسی قسم کے تعصب میں مبتلا تھے۔ تعصب؟ کس قسم کا تعصب؟ دیکھیے، اس وقت دو بڑے گروہ تھے جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تعصبات تھے۔ ایک طرف عرب تھے جنہیں اپنی قومیت، اپنی زبان اور خاص طور پر خانہ کعبہ پر بڑا فخر تھا۔ جی، مرکز عرب جو تھا، بالکل، ان کے لیے یہ بات شاید ناگوار تھی کہ وہ اپنے مرکز عرب کعبہ کو چھوڑ کر ایک آپ کہہ لیں باہر کی جگہ یعنی بیت المقدس کو قبلہ بنائے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل یعنی یہود تھے جو نسلی تفاخر میں مبتلا تھے اور بیت المقدس کو اپنا قومی اور مذہبی مرکز سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ قیادت ان سے چھن کر بنی اسماعیل یعنی عربوں میں چلی جائے اور قبلہ بھی ان کے مرکز سے ہٹ کر کعبہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تاکہ وہ لوگ چھٹ جائیں جن کے دل میں عرب قوم پرستی کا بت چھپا ہوا تھا،
اور وہ صرف کعبہ سے ہی جذباتی وابستگی رکھتے تھے، خدا کے حکم سے نہیں۔ اچھا، جب وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے تو پھر اللہ نے کعبہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ اور اس دوسرے حکم سے پھر دوسرے گروہ کی آزمائش ہو گئی؟ بالکل، اس دوسرے حکم سے وہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے جن کے دل میں اسرائیلیت کا تعصب تھا اور وہ بیت المقدس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ یعنی دونوں طرف کے تعصبات کو جانچا گیا۔ جی ہاں، اس طرح ان دونوں تبدیلیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر لیا جو خالص خدا پرست تھے، جو کسی نسلی، وطنی یا گروہی تعصب میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع تھے۔ سبحان اللہ، وہی سچے پیروکار تھے۔ جی، وہی سچے پیروکار تھے۔ اور جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں، ان کا کیا ہوا؟ کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گئیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع کرنے والا نہ تھا۔ الحمدللہ۔ یعنی جو نمازیں پورے اخلاص اور اطاعت کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی گئیں، وہ ضائع نہیں ہوئیں، وہ قبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت 143 میں ایک اور بہت اہم اعلان ہے جس کا اثر تو قیامت تک باقی ہے۔ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ امت وسط کا تصور کیا ہے؟ یہ بہت اہم لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ امت مسلمہ کے مقام اور ذمہ داری کی آپ کہہ لیں بنیادی تعریف ہے۔ وسط کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ اچھا، بہترین، اعلیٰ، اشرف، عدل و انصاف پر قائم اور میانہ روا۔ تو امت وسط کا مطلب ہے ایک ایسی بہترین اور معتدل امت جو دنیا کی قوموں کے درمیان مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ مرکزی حیثیت۔ جی، ایک ایسی امت جو افراط و تفریط سے پاک ہو، حق اور انصاف پر قائم ہو اور پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا نمونہ ہو۔ اور لوگوں پر گواہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری لگتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس امت کو دنیا کے سامنے حق کا عملی اور قولی نمونہ پیش کرنا ہے۔ عملی اور قولی دونوں؟ جی، دونوں۔ روز قیامت جب تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام یعنی صحیح عقیدہ، نیک عمل اور عدل پر مبنی نظام زندگی کی تعلیم ان تک پوری طرح پہنچا دی تھی اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کی حیثیت سے اس امت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ باقی تمام انسانوں پر گواہی دے کہ انہوں نے رسول کا پہنچایا ہوا پیغام ان تک پہنچانے میں اور اپنے قول و عمل سے اس کی صداقت کو ثابت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ گویا یہ امت دنیا میں حق کے نمائندہ اور آخرت میں اس کی گواہ ہے۔ بالکل، یہ منصب امامت عالم ہے، دنیا کی پیشوائی کا منصب۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ بالکل۔ یہ صرف اعزاز نہیں بلکہ ایک انتہائی سنگین ذمہ داری ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ یہ امت مجموعی طور پر اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے نظام عدل، اپنی علمیت اور اپنی دعوت سے دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کی زندہ شہادت پیش کرے۔ زندہ شہادت۔ جی، اور اگر یہ امت اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس اعزاز سے محروم ہو سکتی ہے بلکہ اس سے سخت باز پرس بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسے دنیا میں پھیلنے والی گمراہیوں اور ناانصافیوں میں اپنی کوتاہی کے حصے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل حکم کی طرف۔ آیت 144 میں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ جی، اس سے تو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کعبہ کی طرف رخ کرنے کے خواہش مند تھے اور شاید اس حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھانا گویا وحی الہی کے نزول کا انتظار کرنا اسی قلبی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تفہیم القرآن میں
اشارہ ہے کہ آپ غالباً یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے منصب امامت سے موزول کیے جا چکے ہیں۔ اچھا۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ مرکز دین واپس اپنی اصل جگہ یعنی مرکز ابراہیمی خانہ کعبہ کی طرف منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی اس قلبی خواہش کو نہ صرف جانا بلکہ اسے پورا بھی فرمایا، فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ بالکل۔ اور یہ حکم نازل کب اور کیسے ہوا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ملتی ہیں؟ کیا یہ اچانک ہوا؟ جی، تفاسیر اور روایات میں آتا ہے کہ یہ حکم غالباً ہجرت کے دوسرے سال رجب یا شعبان کے مہینے میں نازل ہوا۔ دوسرے سال یعنی وہ 16-17 مہینے گزرنے کے بعد؟ جی ہاں، ایک مشہور روایت جسے ابن سعد نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کے ایک صحابی بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ٹھیک۔ 2 رکعتیں ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی پڑھی تھی کہ تیسری رکعت کے دوران یہ آیت نازل ہوئی۔ دوران نماز؟ عین نماز کے بیچ میں؟ تو پھر کیا ہوا؟ جی، دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس جو شمال میں تھا سے کعبہ یعنی جنوب کی طرف پھیرا۔ اور باقی جماعت؟ اور آپ کے پیچھے جتنے بھی مرد اور عورتیں نماز پڑھ رہے تھے سب نے فوراً آپ کی پیروی میں اپنا رخ بدل لیا۔ سبحان اللہ! یہ اطاعت اور نظم و ضبط کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ یقیناً۔ اس کے فوراً بعد مدینہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں اس تبدیلی کا اعلان کروا دیا گیا۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جگہ غالباً مسجد قباء میں یہ اعلان اس وقت پہنچا جب لوگ عصر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے۔ رکوع میں؟ جی، رکوع میں۔ اعلان سنتے ہی پوری جماعت نے رکوع کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف رخ موڑ لیا۔ اللہ اکبر! حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے قبیلے بنو سلمہ میں یہ اطلاع اگلے دن فجر کی نماز کے دوران پہنچی۔ لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے جب کسی نے پکار کر کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیر لیا۔ تو امام کو پیچھے آنا پڑا ہوگا؟ جی، چونکہ مدینہ میں بیت المقدس شمال میں ہے اور کعبہ جنوب میں، تو اس تبدیلی میں امام کو پیچھے ہٹ کر مقتدیوں کی جگہ آنا پڑا ہوگا اور مقتدیوں کو آگے بڑھ کر صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی۔ سبحان اللہ! یہ واقعات تو ایمان کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اس تبدیلی پر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا کیا رد عمل تھا؟ خاص طور پر جبکہ آیت 146 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس مقام یعنی کعبہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جی، اگر وہ پہچانتے تھے تو پھر اعتراض کیوں کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اہل کتاب کے علماء، خاص طور پر یہود جو مدینہ میں موجود تھے، وہ اس تاریخی حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے۔ کس حقیقت سے؟ کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، جو خود ان کے بھی بزرگ تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بعد میں کروائی تھی اور اسے قبلہ مقرر کیا تھا۔ تو کعبہ کی اولیت تو واضح تھی ان پر۔ بالکل واضح تھی۔ کعبہ کی اولیت اور اس کی ابراہیمی نسبت میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی یقینی طور پر۔ تو پھر انکار کس بات کا تھا؟ ضد تھی؟ انکار علم کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وجہ تھی تعصب، حسد اور ہٹ دھرمی۔ اچھا، جیسا کہ اسی آیت 146 کے آخر میں فرمایا، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ وہ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نبوت اور دینی مرکزیت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ قیادت کی منتقلی کا مسئلہ تھا۔ جی، آیت 145 میں بھی اسی آپ کہیں سٹبرنس کا ذکر ہے کہ آپ ان کے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آئیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ نہ آپ کو ان کے قبلے کی پیروی کرنی چاہیے، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ وہ خود آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یعنی یہود و نصارہ کے قبلے بھی الگ الگ تھے۔ جی، الگ الگ تھے۔ تو ان کا مسئلہ دلیل کا نہیں تھا، بلکہ نفسانی خواہشات اور گروہی عصبیت کا تھا۔ سمجھ میں آیا۔ اب ذرا اس حکم کے عملی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔
اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ جی اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا دنیا کے ہر کونے سے نماز پڑھنے والے کو بالکل ایک نقطے کی طرح کعبہ کی سیدھ میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شطر کا مطلب ہوتا ہے سمت، جانب، طرف۔ سمت۔ جی، شطر المسجد الحرام کا مطلب ہے مسجد حرام کی سمت میں رخ کرنا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر شخص پر، چاہے وہ ہزاروں میل دور ہو، یہ لازم ہے کہ وہ ریاضیاتی طور پر بالکل عین کعبہ کی سیدھ میں کھڑا ہو۔ اچھا، یہ عملی طور پر ممکن بھی نہیں ہے اور شریعت کا منشا بھی نہیں۔ قرآن نے سمت کا تعین کیا ہے، کسی ایک ناقابل تقسیم نقطے کا نہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ البتہ یہ ضرور لازم ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق صحیح سمت معلوم کرنے کی پوری کوشش کرے، کیسے؟ چاہے نقشوں سے، قطب نما سے، ستاروں سے، یا آج کل تو ایپس بھی ہیں، یا مقامی لوگوں سے پوچھ کر۔ جب تحقیق اور جستجو کے بعد ایک سمت کے بارے میں غالب گمان یعنی ظن غالب قائم ہو جائے تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کافی اور درست ہے۔ یعنی یقین کامل ضروری نہیں، ظن غالب کافی ہے۔ جی، ظن غالب کافی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حالت میں ہو جہاں سمت معلوم کرنا ممکن نہ ہو یا رخ بدلنا مشکل ہو، جیسے سفر میں؟ جی، ایسے مشکل حالات کے لیے شریعت میں آسانی ہے۔ مثلاً شدید بیماری کی حالت میں یا سفر کے دوران ٹرین، جہاز یا گاڑی میں جہاں سمت بدلتی رہتی ہے یا ایک خاص طرف رخ کرنا ممکن نہیں، یا کسی ایسی جگہ جہاں سمت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں جس طرف قبلے کا گمان ہو یا جس طرف بھی رخ کرنا ممکن ہو اسی طرف نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات، اگر نماز شروع کر دی اور دوران نماز صحیح سمت پتہ چل گئی؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے ایک سمت رخ کر کے نماز شروع کر دی اور نماز کے دوران ہی اسے صحیح سمت کا علم ہو گیا یا اس طرف پھرنا ممکن ہو گیا تو اسے نماز توڑنی نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ درست سمت کی طرف پھیر لینا چاہیے۔ دوران نمازی؟ جی، دوران نمازی، جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ یہ عملی وضاحت بہت اہم ہے۔ اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شک کو شبہے کو ختم کرنے کے لیے آیت 147 میں حتمی طور پر فرمایا۔ جی بالکل، آیت 147 میں ایک قطعی اعلان ہے، الحق من ربک فلا تکونا من الممترین، یعنی یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ بالکل، یہ گویا مہر لگا دی گئی کہ قبلے کی یہ تبدیلی اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، یہ عین حق ہے اور اس میں کسی قسم کے شک یا تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے یا امت کو؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور آپ کے ذریعے پوری امت کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں کسی معترض کے اعتراض یا کسی شک میں ڈالنے والے کے شک سے متاثر نہ ہوں۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد نبی کا کام لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو قبلے کی تبدیلی کا واقعہ محض ایک سمت کی تبدیلی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یقیناً یہ ایک کثیر الجہتی حکم تھا جس میں ایمان والوں کی آزمائش بھی مقصود تھی۔ جی، تاکہ مخلص اور منافق یا کمزور ایمان والے الگ ہو جائیں۔ بالکل، اور یہ بنی اسرائیل سے دینی و روحانی قیادت کی منتقلی کا باضابطہ اعلان بھی تھا امت محمدیہ کی طرف۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ اس امت کو امت وسط یعنی ایک بہترین، معتدل اور پوری انسانیت پر گواہ امت کا عظیم مقام اور ذمہ داری سونپی گئی۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ اور بالآخر یہ دین ابراہیمی کے اصل مرکز خانہ کعبہ کی طرف واپسی کا حکم تھا، جس کی طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قلبی خواہش تھی۔ بالکل درست خلاصہ ہے آپ کا، اور یہیں سے ہمارے لیے آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اس امت کو امت وسط اور لوگوں پر گواہ کا جو منصب عطا کیا تھا، آج کے عالمی تناظر میں اس کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ واقعی اہم سوال ہے۔ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر دنیا کے سامنے عدل و انصاف، علم و حکمت، اخلاق حسنہ اور خدا ترسی کی وہ زندہ شہادت کیسے بن سکتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے؟
یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے جسے ہم یاد کر لیں، بلکہ یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گہری اور بصیرت افروز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔